بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 124 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے شرط ششم میں العلم بقدر المسمن۔ تو آج کے اس درس میں ہماری گفتگو اس بات میں تھی کہ اگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی نے ایک بوری میں سے صاع بیچا ہے تو اس کو وجہ اول پہ یعنی کسر مشاع پہ حمل کریں گے، نازل ورل کریں گے، یا وجہ سوم پہ یعنی کلی پہ۔ تو جناب مصنف کا نظریہ یہی تھا کہ بصورت کلی پہ۔ پھر فرماتے ہیں یہ جو ہمارا مختار ہے کہ انہ یتفرع علی المختار من کون المبی کل، ہم اس بات کی قائل ہوئے کہ اس صورت میں مبی کلی ہے تو اس پہ چند چیزیں متفرع ہوتی ہیں۔ احدھا ان میں سے ایک کون التخییر فی تعیین بید البائع، جب مبی کلی ہے تو اس کی تعیین کون کرے گا؟ آیا حق کے اختیار بائع کے ہاتھ میں ہے، مشتری کے ہاتھ میں ہے، دونوں کے ہاتھ میں ہے؟ تو فرماتے ہیں بائع کے ہاتھ میں ہے، اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا مسئلہ اس پہ جو متفرع ہوتے وہ یہ ہے کہ اگر جملہ میں سے بعض تلف ہو جائے اور باقی رہ جائے تو اس صورت میں وہ جو باقی ہے وہ کس کا مال ہوگا؟ فرماتے ہیں حق کے مشتری اس میں منحصر ہے، حق کے مشتری اس باقی میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں ثم انہ یتفرع علی المختار من کون المبی کلیجا امور، فرماتے جو ہم نے مختار کیا ہے، مختار من بیانیہ ہے، وہ یہ کہ اس مسئلے میں ہم نے کہا تھا کہ مبی کلی ہے نہ کہ مشاع ہے، اس پہ فرماتے چند امور متفرع ہوتے ہیں۔ الاول ان میں سے پہلا یحدھا کون التخییر فی تعیین بید البائع، کلی کی تعیین کا اختیار بائع کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں بائع کے ہاتھ میں ہے؟ لأن المفروض ان المشتری لم یملک الا الطبیعہ، کیونکہ فرض یہ ہے کہ مشتری نے جو چیز خریدی ہے وہ ایک طبیعت ہے، المورع عن التشخص الخاص، عاریہ ہر قسم کے تشخص سے کسی قسم کی تعین موجود نہیں ہے، بنابر فلا یستحق علی البائع خصوصیہ، لذا وہ استحقاق نہیں رکھتا کہ بائع سے کہے جی میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں۔ فاذا طالب بخصوصیت زائدۃ علی الطبیعہ، بنابر اگر مشتری ایک زائد خصوصیت طلب کرنا چاہتا ہے بائع سے، مثلا کما لو قال اعطنی من ھذا الطرف من الصبرہ دون الطرف الاخر، کہ ڈھیری کی یہ طرف مجھے دیجئے وہ میں نہیں لینا چاہتا، فرماتے جو خصوصیت زائد ہے فقط طالب ما لیس حقا لہ، اس کو یہ طلب نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ وَهَذَا جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ مَلَكَ كُلِّيًّا فِي الذِّمَّةِ وَفِي الْخَارِجِ، فرماتے یہ قاعدہ ہر اس ملکیت میں جاری ہوتا ہے کہ جہاں پہ مالک کلی کا مالک بنے، چاہے کلی فی الذمہ ہو یا کلی فی الخارج ہو، لذا فلیس لمالک ہی، مالک کلی کے لیے جائز نہیں اقتراع الخصوصیہ علی من علیہ الکلی، کہ وہ تقاضا کرے کہ مجھے اس کلی میں سے فلاں چیز چاہیے۔ ولذا کانت اختیار تعین بید الوارث اذا اوصى المیت لرجل بواحد من متعدد یملک المیت، اس کی مثال پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ایک شخص نے وصیت کی کسی مرد کے بارے میں کہ ان غلاموں میں سے ایک غلام اس مرد کا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ آیا وہ مرد جس کے لیے وصیت کی گئی ہے وہ جائے گا اور جا کر کہے گا مجھے چاہیے میں فلاں غلام لینا چاہتا ہوں، یا نہ اس کے جو ورثاء ہیں میت کے ان کے ہاتھ میں تعین ہے؟ فرماتے ورثاء کے ہاتھ میں تعین ہے، کعبد من عبیدہ، نہ یہ کہ وہ شخص کہے کہ جی مثل مشتری کے کہ جی مجھے فلاں غلام چاہیے، جی نہیں، بلکہ یہاں پہ اختیار بید البائع بید المیت و بید الوارث ہے۔ ونحو ذلک الا انه قد جازم المحقق القمی قدس سره في غیر موضع من اجوبۃ المسائل، جناب محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع شفاعت میں کہ جہاں پہ جناب سے کچھ سوالات کیے گئے جن کا جواب دیا، تو متعدد جگہوں پہ انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ اس طرح کہ بأن الاختیار فی التعیین بید المشتری، کہ تعیین کا اختیار مشتری کے ہاتھ میں ہے،
لیکن ان کی دلیل کوئی انہوں نے ذکر نہیں کی. ولم یعلم له وجہ مصح، تعیین بید المشتری کے لیے وجہ مصح کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، جناب نے کوئی دلیل ذکر نہیں کی. ہاں شاید کوئی قیاس ہے. فَيَا لَيْتَهُ قَاسَ ذَلِكَ، شاید انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو تعیین بید المشتری کا قیاس کیا ہے علی طالب الطبیعہ، طالب طبیعت پہ. کس طرح کہ حیث ان الطالب لما مالک الطبیعہ علی المعمور واستحق منہ لم یجوز له بحکم العقل مطالبۃ خصوصیت دون اخرى، کہ جب ایک شخص نے دوسرے کو طبیعت کا مالک قرار دیا ہے، مثلا ملا کا عمر زیدن، یعنی عمر نے زید کو مالک بنا دیا ہے. جی ہاں، تو آپ وہ فرماتے ہیں وہ جو طالب ہے یعنی زید، وہ فرماتے ہیں وہ اگر اس معمور سے کیا ہے کوئی چیز طلب کرے تو فرماتے ہیں عقل کے حکم کے مطابق اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی جائز نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّمْلِيكِ، فرماتے ہیں البتہ جو ہم نے مثال پیش کی یہ شاید مناسب نہ ہو، کیونکہ ایک باس طلب ہے اور ایک باس تملیک ہے. جی ہاں، باس طلب میں کس طرح، مثلا مالک نے اپنے غلام سے کہا ہے کہ آپ فلاں فقیر کو دے دیں. اب یہاں پہ فرماتے ہیں وہ جو فقیر ہے وہ مامور سے مطالبہ کر سکتا ہے. مالک نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ مثلا یہ بوری پڑی ہے اس میں سے کچھ فقیر کو دے دیں، تو اب وہ جو فقیر ہے وہ مامور سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس بوری میں سے فلاں چیز دو. مثلا تو فرماتے ہیں عقلاً وہ مطالبہ اس اصل مالک سے نہیں کر سکتا. وہ ممکن ہے مامور سے وہ کر دے لیکن اصل مالک سے نہیں کر سکتا. تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی جو اصل مالک ہے وہ کیا ہے، وہ تو وہی میت ہے، وہ تو وہی مالک ہے. وَكَذَلِكَ مَسْأَلَةُ التَّمْلِيكِ. خوب فرماتے یہ اس صورت میں تھا کہ جب ہمارا مختار یہ ہو کہ مبی کلی ہے. وَأَمَّا عَلَى الْإِشَاعِ، لیکن اگر اشاع کے قائل ہو جائیں تو فلا اختیار لأحدہما، نہ بائع کے لیے اختیار نہ مشتری کے لیے. کیوں؟ لحصول شرکا، کیونکہ بے صورت مشاع دونوں اس میں شریک ہیں. لذا فیحتاج القسم الی التراضی، لذا اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو بائع اور مشتری دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. ومنہا، اس میں سے دوسرا امر جو اس میں متفرع ہوتا ہے وہ اس طرح انہ لو تالف بعض الجملہ، جملہ میں سے بعض اگر تلف ہو جائے، وباقی مصداق الطبیعہ، اور باقی کوئی ایسی چیز رہ جائے جو طبیعت کے مصداق بن سکتی ہے، تو ان حصر حق المشتری فی ہے، تو فرماتے ہیں مشتری کا حق اس میں منحصر ہے. کیوں؟ لأن كل فرد من افراد الطبیعہ، کیونکہ اس طبیعت کے افراد میں سے ہر فرد وَإِنْ كَانَ قَابِلًا لِتَعَلُّقِ مِلْكِهِ بِهِ بِخُصُوصِهِ، اگرچہ قابلیت رکھتا تھا کہ یہ بصورت خصوصی اس کی ملکیت میں چلا جائے، الا انه يتوقف على تعیین مالک المجموع، مگر یہ کہ یہ موقوف اس بات پہ تھا کہ مجموع کا جو مالک ہے وہ اس کی تعیین کرے، وَإِقْبَاضِهِ، اور اس مشتری کو قبضے میں دے. لذا فَكُلُّ مَا طَالَفَ قَبْلَ إِقْبَاضِهِ، لذا ہر وہ چیز کہ جو اس بائع کے اقباض سے پہلے تلف ہو گئی تو خارج عن قابلیت ملکیت المشتری، تو وہ اس سے خارج ہو گئی کہ اس کو آپ مشتری کی ملکیت نہیں قرار دے سکتے، وہ آپ کے اپنے مال سے جا رہی ہے، بائع کے اپنے مال سے جا رہی ہے. فَيَنْحَصِرُ صرف الموجود بنا برین، مشتری کا حق اس میں باقی رہے گا کہ جو چیز موجود ہے. لذا فرماتے وہ جو باقی مال رہ جائے گا اس میں سے مشتری کو دیا جائے گا. وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُشَاعِ، اور فرماتے ہیں یہ قصر مشاع کے خلاف میں، کیونکہ وہاں پہ دونوں مشترک ہو جاتے ہیں کہ فَإِنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي فِعْلًا ثَابِتٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمَالِ،
کہ مشتری کی جو ملکیت تھی وہ پورے مال کے ہر جز میں موجود تھی، من دون حاجت الی اختیار مقباض، کہ جس میں اس کے اختیار اور اقباض کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو نتیجہ یہ نکلے گا فکل ما یتلف من المال، مال میں سے جو بھی تلف ہوا، فقط طالف من المشتری جزءا بنسبت حصتی، تو اس کے حصے کی نسبت سے مشتری کا مال بھی کہ وہ تلف ہو جائے گا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.